نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ درس میں ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد مبارکہ کو سماعت فرمایا کہ حج ہم پہ فرض کیا گیا ہے اور ہمیں اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بات ارشاد فرما دی اس کو مان لینا چاہیے اور اس پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے، استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے، ان سے متعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ لوگ صاحب جائیداد ہوتے ہوئے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج کے معاملے میں طرح طرح کی تاویلیں کرتے ہیں، تو ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہونا چاہیے۔ امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، کہ اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پہ حج فرض کر دیا ہے۔ اور جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک صاحب حیثیت انسان ہے، مسلمان ہے، اللہ نے اس کو دولت دے رکھی ہے، مال و متاع دے رکھا ہے، صاحب استطاعت ہے، بیت اللہ تک جا سکتا ہے، وہاں کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، سواری بھی ہے جو اسے وہاں تک پہنچا سکتی ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، حج کے معاملے میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک بات ہے، اس لیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے اسباب اور وسائل عطا کر رکھے ہیں اور وہ حج کر سکتے ہیں، انہیں حج کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فرض ہے اور اس کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت اس وعید سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔